ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ایک زندگی پوری گزری ہے، کیمبرج کی تعلیم، پھر ہوٹل مینجمنٹ، پھر برانڈ مینجمنٹ، پھر مختلف بڑے بڑے ہوٹلز میں سرگرمیاں، درسقرآن.com سے آپ کی ایک بہت پرانی وابستگی ہے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا اس سفر کو بھی بیان کریں، کیسے وہاں سے پلٹ کر اس طرف آئے، پھر درسقرآن.com سے گزشتہ 10-12 سالوں سے آپ کی وابستگی ہے، جرنی بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مولانا عامر عثمانی صاحب کا بہت شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور شکریہ میں بھائی شفیق اجمل کا بھی ادا کرنا چاہوں گا، بہت ضروری، جنہوں نے اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے یہاں پہ. بھائی شفیق اجمل سے پرانا تعلق ہے، تقریباً یہ سفر ہمارا 2007 سے ہے، تو تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں. اچھا. اور جس ادارے میں نے تعلیم حاصل کی ابتدائی، بھائی شفیق اجمل اس ادارے کے شورا کے ممبر ہیں. کیا بات. تو جامعۃ الرشید کے شورا کے ممبر ہیں. تو وہاں سے شروع سے گپ شپ چلتی رہی. پھر جب فراغت ہوئی میں مینجمنٹ میں آیا جامعۃ الرشید کے، تو ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہو گیا، اور درس قرآن سے ہمارا پھر یہ سفر 16 سال سے ابھی تک جاری و ساری ہے. اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے اس پرانی زندگی کی اور اس زندگی کی، تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ ایک دین فطرت ہے. جو فطری طور پر سلیم الفطرت ہوگا وہ بالآخر دین اسلام کی طرف لوٹ کر آئے گا، چاہے جہاں بھی جائے. اور جس کی سلیم الفطرتی میں جتنی کمی ہوگی وہ اتنا بھٹکتا رہے گا دنیا میں. تو شاید یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ پاک نے فطرت میں سلامتی رکھی تو اللہ پاک لے کے آ گئے. باقی جو کمپیریٹیو انالیسز کریں ہم اس زندگی کے اور اس زندگی کے، تو اس زندگی میں آج کل جو زمانہ چل رہا ہے وہ کیپٹلزم کا زمانہ ہے. یہ کیپٹلزم کا زمانہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو مغرب نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، تو اس میں کثرت ہے، اس میں برکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور کیپٹلزم کا اگر میں آپ کو ایک جملے میں تعارف کروں تو میکسیمائزیشن آف پروفٹس ہیں. نواب اپنے منافع کو بڑھانا ہے، اور کوانٹیٹیو اپروچ ہے، یعنی گننا ہے، اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اتنی گاڑیاں ہو گئی، اتنی دولت ہو گئی، اتنی فیکٹریز ہو گئیں، اتنی گروپ آف کمپنیز ہو گئیں، ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، اور پھر جو ہے وہ ٹریلینز میں جاتے ہیں. اور آخر میں دوڑ ہوتی ہے کہ ملک کا سب سے امیر بندہ میں ہوں، ٹاپ 10 میں میرا نمبر آ جائے، پھر دنیا کے ٹاپ 10 میں میرا نمبر آ جائے، پھر جو سٹارز میں میرا نمبر آ جائے. اسی دوڑ میں کب موت کا فرشتہ پیغام دے دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اسفا، اے افسوس، کاش میں کچھ کر لیتا. تو یہ وہ زندگی ہے، یہ تعارف ہمیں مغرب نے یہ دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو اس لائف سٹائل کو فالو کرتا ہے وہ اسی کے پیچھے ہے. ہم نے بھی کسی زمانے میں لائف سٹائل کو فالو کیا، اور 26 سال کی زندگی میں قدرت نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ عام طور پر آدمی 50-55 سال کی زندگی میں اس جگہ پہ پہنچتا ہے. تو اللہ نے دکھانا تھا کہ پیک پہ جو ایک نوجوان تصور کر سکتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کھل جائے، ایک 25-26 سال کا نوجوان یورپ جا رہا ہے، وہ امریکہ جا رہا ہے، اور وہ بڑی بڑی پارٹیز میں جا رہا ہے، بڑے لگژری لائف سٹائل کو وہ آبزرو کر رہا ہے، اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، اور بڑے بڑے فیشن شوز میں جا رہا ہے. اس کو اس کا کھوکھلا پن وہاں سے دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ واپس آتا ہے اس دین فطرت کی طرف، اپنے سلیم الفطرت دین کی طرف، سلامتی والے دین کی طرف، جس کا نام ہی اسلام ہے، جس کے مادے میں ہی سلامتی ہے، اور جس کا آپس میں گریٹنگز ہی السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے کہ میری تم پر سلامتی ہو. وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، میری طرف سے تم سلامتی میں ہو. تو یہ بائی لیٹرل کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں، پھر جب جنت کا سا ماحول ہے، اللہ بھی سلام قولا من رب الرحیم آئے گا، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں پر بھی سلامتی والی ہوگی. تو سلیم الفطرت دین کی طرف لوٹ کر آنا، اور پھر اس دنیا کے جھمیلوں کی جو بھی اس کی رعنائیاں ہیں، وہ دھوکے ہیں، اس سے وہ پھر متاثر نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس وقت سے اللہ پاک نے اس پیک پر لے گئے اور پھر اس طرف لے آئے. تو دونوں چیزوں کا اتنا مطلب ایک نوجوان کی اگر میں کمپیریزن کی طرف آؤں، آج اگر ایک پاکستانی نوجوان ہے، اس کی تو پہلی اور آخری خواہش ہی آج یہی ہے کہ میں کسی طرح سے پاکستان چھوڑ کے یورپ چلے جاؤں. پھر بڑے بڑے ہوٹلز میں، PC ہوٹل معمولی نہیں ہے، اتنی بڑی ذمہ داری، یعنی اس پیک کو چھوڑ کے واپس آنا
اس میں اگر میں کہوں تو فیصلہ کرتے ہوئے بندہ اس میں جو بنیادی ایک کردار ہوتا ہے وہ والدین کی تربیت کا ہوتا ہے بنیاد میں. اگر بنیاد میں اللہ کی توحید دل میں گھڑ چکی ہو اور وہ اپنی جگہ پکڑ چکی ہو تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کو اس ماحول میں گڑبڑ نظر آتی ہے. تو میں والدین سے درخواست کروں گا خاص طور پر کہ جو بچوں کی تربیت کریں تو اس میں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہے اس کا بیش مضبوطی سے بوئیں. یہ بعد میں کہیں نہ کہیں یہ کام آتا ہے. اور اگر شروع سے ہی ہم نے ان کو جو ہمارا ماحول ہے بچوں کا ان کو شروع سے ہی مادیت کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ مادیت کی تعلیم جا کے پختہ ہو جاتی ہے. جہاں تک میرا تعلق تھا میرے والد صاحب تو فلم پروڈیوسر تھے مشہور زمانہ اور فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق تھا. البتہ میری والدہ جو تھی وہ بہت دیندار خاتون تھی تو اس لیے والد صاحب تو لاہور میں شانور اسٹوڈیو اور وہاں پر رہا کرتے تھے ایور نیو اسٹوڈیوز میں. اور والدہ ہماری جو ایکٹریس وغیرہ آتی تھیں تو ان کو گھر میں بھی ٹپکنے نہیں دیتی تھی کہ باہر ان کو ہوٹل میں رکھے اور یہ اندر نہ آئے. تو والدہ نے ہماری وہ ماشاء اللہ تہجد گزار خاتون تھی انہوں نے ہماری تربیت بہت اچھے طریقے سے کی. جو ہماری بنیاد میں دوسری چیز کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا تبلیغی جماعت کا جو کردار رہا ہے ہمارے عقائد کو پختہ کرنے میں. بچپن سے 1980s کے آخری دور میں ہمیں یاد ہے ہمارے ایک امیر صاحب ہوا کرتے تھے وہ شروع میں تبلیغ کا ماحول اتنا زیادہ نہیں تھا تو وہ جب تعلیم کرتے تھے تو آگے ٹوپیاں رکھا کرتے تھے. 88-89 کی بات بتا رہا ہوں 87 کی میں اس وقت 8th-9th میں پڑھتا تھا. تو کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ کبھی پگڑی پہنا دیا کرتے تھے کبھی فضائل اعمال کی تعلیم ہم سے کروا دیا کرتے تھے. تو ان چیزوں نے جو گھر کیا تھا ہمارے دل میں وہ ہماری پروفیشنل لائف میں بہت سے ایسے مواقع آئے یعنی ایسے مواقع بھی آئے مولانا عامر صاحب کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس چوائس تھی اسلام سے منحرف ہونے کے لیے اور آفرز تھیں اور ایسی آفرز تھیں کہ اس کے بدلے میں شاید ہم آج بلینئر ہوتے. لیکن وہ جو بنیاد امیر صاحب نے رکھی تھی ہماری ایک سے روزے کے ذریعے سے فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں بہت سے فسادات سے بچا لیا. اور اس کی بنیاد پر وہ جو ایک چنگاری تھی وہ تھی جب بھی اس کو ہوا ملی تو اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی جل گئی اور ہم واپس آ گئے. www.darsequran.com